بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں آسمانوں کے رب کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ملک کے اندر جو ایک بڑا بحران ہے اور بھونچال ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، مولانا فضل الرحمان نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا اور کہا تھا کہ 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں جو کہ آج پورے ہو چکے ہیں۔ اب بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کب اپوزیشن ریکوزیشن تحریک عدم اعتماد کی دائر کرتی ہے اور اب تک کی پیش رفت کیا ہے تحریک عدم اعتماد کے دعووں پر۔ ٹوٹ پھوٹ کا جو دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو خبریں ہیں میڈیا میں کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت اپنے لیے کیا مانگ لیا، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے گلہ کیا ہے میاں شہباز شریف نے کہ آپ کے کہنے پر میں نے چودھری برادران کو دعوت دی تھی، اپنے گھر کھانے پر بلایا تھا، لیکن انہوں نے میری دعوت ٹھکرا کر میری توہین کی ہے۔ یہ ساری خبریں ہیں آج کے اس ویلاگ میں، جن پر بات ہوگی کہ کس طرح سے اپوزیشن کی جانب سے جو دعویٰ ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہو چکے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں ہیں، اراکین قومی اسمبلی نے ریکوزیشن پر دستخط کرنا شروع کر دیے ہیں، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے۔ اور آج چونکہ ایک افسوسناک دل خراش سانحہ پیش آیا پاکستان میں، پشاور میں KPK میں، کہ جہاں مشہور قصہ ہانی بازار سے ملحقہ جو کوچہ ہے وہاں پر ایک اہل تشیع کی مسجد جو تھی امام بارگاہ، اس میں عین نماز جمعہ کے وقت خودکش بمبار نے فائرنگ کی، پہلے سیکورٹی گارڈز کو شہید کیا اور پھر سیدھا مسجد کے ہال میں داخل ہو کر اس نے ممبر کے سامنے خود کو اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 56 سے زائد نمازی شہید ہو گئے اور 195 افراد زخمی ہیں۔ یہ آج کے دن کی ایک بڑی دل ہلا دینے والی خبر تھی جس نے سارے پاکستانیوں کو مضطرب بے چین کیے رکھا، اور اسی حوالے سے آج سیاسی حوالے سے بھی کوئی پیش رفت اس طرح کی نہیں ہو پائی۔ آج جی میڈیا کے سامنے مولانا فضل الرحمان کی یہ جو ویڈیو کلپ ہے وہ وائرل ہو رہی ہے کہ جب ان سے سوال جواب کیے گئے تو مولانا فضل الرحمان اکثر سوالوں کے جو بڑے ظاہر صحافی چپتے ہوئے سوال کرتے ہیں، تلخ سوال ہوتے ہیں، تیکھے سوال ہوتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان ان سوالات کے جواب میں بار بار بھڑکتے رہے اور غصے میں آتے رہے۔ اسی طرح جب ان سے سوال کیا گیا میاں شہباز شریف کے حوالے سے، اور میاں صاحب نے فون پر مولانا فضل الرحمان سے گلہ کیا کہ جناب میں نے تو آپ کے کہنے پر ہی چودھری برادران کو اپنے گھر دعوت دے ڈالی، ان کو کھانے پر بلایا، لیکن انہوں نے بہانہ بنا دیا، انکار کر دیا، میری دعوت کو قبول نہ کر کے ٹھکرا کے میری انہوں نے کر دی ہے توہین۔ اس پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ انہوں نے رابطہ کیا چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے سالک حسین سے، لیکن انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، ان کو اس واقعے کا پتہ نہیں تھا اس بات کا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس پر بات کر کے تو پھر آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں۔ یہ تو تھا جی گلہ میاں شہباز شریف کا، اور اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہوتی ہے کہ اگر چودھری برادران نے میاں شہباز شریف کے کھانے کی دعوت کو ٹھکرایا تو وہ لامحالہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ ابھی ان کی طرف زیادہ مائل نہیں ہیں یا ان پر بھروسہ ابھی نہیں کرتے، اور وہ حکومت کے بینچوں کے ساتھ ہی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ یہ ایک تاثر عام تھا۔ اب رہا سوال جی کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں جو بساط بچھائی جائے گی، اگر نئے الیکشن نہیں ہوتے اس صورت میں عہدے کس کو کیا دیے جائیں گے۔ خبریں یہ تھی کہ میاں شہباز شریف کا نام فائنل ہے وزیر اعظم کے لیے، اور اسی طرح پنجاب میں اگر چودھری پرویز الہی راضی ہوتے تو ان کا نام آ رہا تھا، لیکن اب جو تازہ ترین صورتحال ہے جس میں دعویٰ کر دیا PDM نے، اپوزیشن نے، کہ ہمیں حکومت کے اتحادیوں کی بھی ضرورت نہیں، ہم ان کے بغیر بھی نمبرز پورے کر چکے ہیں اور اس کے بغیر بھی ہم عمران خان کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ اس ساری تناظر میں پہلا نام میاں شہباز شریف کا آیا کہ جی وہ اس صورت میں اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، لیکن آج کچھ ذرائع نے یہ خبر بھی دی کہ میاں شہباز شریف کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا PDM کی جانب سے، بلکہ اس صورت میں وزارت عظمیٰ جو ہے وہ جاتی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کے حصے میں، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف جو ہے وہ مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں آئندہ ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں وزارت عظمیٰ کے۔ اب رہا سوال جی کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ،
اس پہ کون فائز ہوگا، اس کا کیا بنے گا، اور کیا اس کے بعد مرکز کے بعد صوبوں میں بھی تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ اور پنجاب کے حوالے سے نون لیگ نے دعویٰ کیا کہ وہ 28 اراکین اسمبلی جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے ٹکٹ کی یقین دہانی مانگ کر اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں حکومت کے خلاف کھڑے نظر آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑی سمارٹ ڈیل مانگی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو جو انٹرم سیٹ اپ آتا ہے اس میں مولانا کا کہنا ہے کہ مجھے میرے بیٹے جو ہیں مولانا اسد صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کو اسپیکرشپ دی جائے قومی اسمبلی کی، اور مولانا عبدالغفور حیدری جو کہ جے یو آئی کے سینیٹر ہیں، ان کے لیے مولانا فضل الرحمان نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ان کو سینٹ کا چیئرمین بنایا جائے۔ یہ ہے جی ساری صورتحال۔ مولانا صاحب کے مطالبے بھی سامنے آ چکے ہیں، اور وزارت عظمیٰ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی بجائے جاتی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کے حصے میں۔ اب کچھ حلقے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ ساری تگ و دو، یہ سارا تردد، یہ بھاگ دوڑ پھر کس لیے ہوگی کہ اگر نون لیگ نے اقتدار میں نہیں آنا؟ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ابھی تک پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے پر اعتماد کرتی نظر نہیں آتی، کسی کو دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے، اور اس طرح کا یہ تاثر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اب خبریں یہ بھی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا عبوری سیٹ اپ لایا جائے گا، یا ان ہاؤس تبدیلی سے مدت جو ہے اسمبلیوں کی، ایوانوں کی، وہ پوری ہونے دی جائے گی؟ اس پر ابھی تک کوئی اتفاق رائے اپوزیشن کی جانب سے دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا۔ لیکن دوسری جانب اس حوالے سے جو بات کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع ہی سے موقف رہا ہے کہ وہ قبل از وقت انتخابات کے حق میں قطعاً نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس سندھ کا اقتدار موجود ہے جس سے وہ ہاتھ کسی قیمت پر دھونا نہیں چاہتے۔ یہی بات ہے کہ بار بار پی ڈی ایم میں تعطل آتا رہا اور جو تحریک تھی وہ زور نہ پکڑ پائی۔ اب بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں بھی یہی چاہتی ہے کہ فوری انتخابات نہ ہوں، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، اور اس کے بعد پھر اگلا جو الیکشن آئے اس میں ہم صورتحال کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اور جو کل تک یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ بس تحریک عدم اعتماد ابھی آئی کہ ابھی آئی اور اس کے آتے ہی عمران خان گھر چلے جائیں گے، اور یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ پہلے ٹیسٹ کیس کے طور پر مولانا فضل الرحمان اور دوسرے جو اتحادی ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے کہ براہ راست عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر کرنے کی بجائے کیوں نہ پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تو ایک تو یہ ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کی کامیابی کی صورت میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ جناب اب آپ عددی برتری کھو چکے ہیں، آپ کے پاس اخلاقی کوئی جواز نہیں ہے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہنے کا، تو آپ دوبارہ ہاؤس ایوان سے عدم اعتماد کا ووٹ لیں۔ اس صورت میں کیا وزیر اعظم دوبارہ عدم اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے؟ یہ اتنا آسان نہیں کہا جا رہا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ سینیٹر بن گئے تھے تو اس وقت عمران خان نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ وہ اخلاقاً ہاؤس سے اعتماد کا ووٹ لیں، اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے کر بھی دکھا دیا تھا۔ اب حکومتی حلقوں کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پر اعتماد ہیں، ہمارا کوئی رکن جو ہے اور اتحادی بھی کوئی بھی ٹوٹا نہیں، وہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس حوالے سے حکومت نے اپنی حکمت عملی بھی بتا دی ہے کہ جب وقت آئے گا تحریک عدم اعتماد کا ڈول ڈالا جائے گا تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی سرپرائز دیں گے اپوزیشن کو، اور اپوزیشن کے بہت سے اراکین جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے جی۔ 24 گھنٹے 48 گھنٹے وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا آنے والا کل جو ہے وہ کیا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے، اور اپوزیشن اب اگلے 24 گھنٹوں میں اپنی حکمت عملی پر کیسے عمل پیرا نظر آتی ہے، تازہ پلان کیا ہے اپوزیشن کا۔ ابھی تک تو یہ تحریک ٹھنڈائی میں پڑتی نظر آتی ہے، کھٹائی میں جاتی نظر آتی ہے۔ کیوں کہ میاں شہباز شریف صاحب اپنی جو خرابی صحت جو ہے اس کا جواز بنا چکے ہیں، اور اس وجہ سے کوئی حتمی جو تاریخ دی جانی تھی آج تحریک عدم اعتماد دائر کرنے کی وہ نہیں دی جا سکی ہے۔ ادھر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپنے لانگ مارچ میں مصروف ہیں، خانے وال تک ان کا قافلہ جو ہے وہ پہنچتا دکھائی دے رہا ہے، اور آج آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ کنٹینر پر جلسے کے دوران ڈرون کیمرہ جو ہے وہ لگنے سے ان کے ماتھے پر زخم آئے،
اور 5 جو ٹانکے تھے وہ ان کو لگے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں تحریک عدم اعتماد تو ابھی کہیں اس کا کوئی دور دور تک سرا پیرا نظر نہیں آتا۔ اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا اپوزیشن واقعی اس بار تحریک عدم اعتماد ماضی کے برعکس لے آئے گی، اور اگر لاتی ہے تو پھر مات کس کو ہوتی ہے اور شامات کس کو ہوتی ہے؟ یہ بھی صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ اور کیا جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو آج حالات ملک کے سامنے آئے ہیں، بنے ہیں کہ پشاور میں دھماکہ ہو گیا اور اس طرح کی ساری چیزوں کو لے کر، ان عوامل کو لے کر، کیا اپوزیشن راہ فرار اختیار کرے گی تحریک عدم اعتماد سے کہ اس کو جو خفت اٹھانا پڑے گی نمبرز پورے نہ ہونے کی صورت میں؟ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی ذلت برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ راہ فرار اختیار کر لی جائے حالات کی خرابی کا بہانہ بنا کر، یا یہ کہا جائے کہ ابھی ہم تحریک عدم اعتماد کو التوا میں ڈالتے ہیں۔ یہ اب باتیں مزید آنے والے 1 یا 2 دن میں واضح ہو جائیں گی، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ حکومت سے زیادہ اس وقت اپوزیشن کی ساکھ داؤ پہ لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی بے پناہ وعدے کیے، لیکن اب تو انہوں نے حتمی طور پر کہہ دیا تھا کہ 24 سے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم ہے۔ تو اب یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ کیا اپوزیشن اگلے 24 چلیں 48 گھنٹے کہہ لیں، کیا وہ تحریک عدم اعتماد لے آتی ہے؟ اور اگر لاتی ہے تو وہ کتنی بارآور ثابت ہوتی ہے؟ کیا اپوزیشن نے قرار واقعی جو دعوے ہیں حکومتی اراکین اسمبلی کو توڑ رکھنے کے، وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ سوال، اور میرے خیال میں اب جو بھی نتیجہ ہو تحریک عدم اعتماد لائی جائے یا سرے سے لائی نہ جائے، اور اگر لائی جائے تو اس کی کامیابی یا ناکامی دونوں صورتوں میں ایک تو تاریخ بھی رقم ہونے جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ملکی سیاست کا تعین بھی جو از سر نو ہے آئندہ اگلے الیکشن کے لیے، وہ بھی ہو جائے گا تحریک عدم اعتماد لائے جانے کی صورت میں۔ یہ تمام حقائق تھے آج کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ دیکھتے ہیں کہ گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا، اور اب آنے والا وقت جو ہے وہی ثابت کرے گا کہ سیاست کی جو بساط بچھائی جا چکی ہے اس پر کون ہارے گا اور کون جیتے گا۔ کیا عمران خان ہمیشہ کی طرح مقدر کے سکندر ثابت ہوں گے، یا پھر ان کو شکست ہو جائے گی؟ اپوزیشن کیا اپنی تمام تر چالوں کے بعد کامیاب ہو جائے گی، یا ایک اور ناکامی اس کا انتظار کر رہی ہے؟ ہمیں بھی انتظار کرنا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے لیے۔ بہت شکریہ۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔